بعد استاذ مکرم جناب بشیر خالد قاری حاجی شبیر خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تول کے اور بول کے جملے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور روحانی قلبی سکون ملے گا۔ اور میری چند منٹ کی حاضری ہے اور انشاءاللہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس پہ عمل بھی کروں گا، کیونکہ صاحب ظاہر ہے نماز فجر بھی اللہ کا فرض ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے، اور جن کو نماز نصیب ہوتی ہے ان کو فکر بھی ہوتی ہے، اور جن کو نصیب نہیں ہوتی بھلے ساری رات گزر جائے اور ان کو فکر نہیں ہوتی کیونکہ نماز نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ساروں کو نماز پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور اس محفل کے اندر بڑے بڑے شہباز اپنے اپنے انداز کے نقیبوں نے موتی پروئے ہیں، اور ہمارے قلوب اذان کو منور کیا ہے، اور نعت خانوں نے بھی اپنے اپنے ٹائم کے اندر مداح سری کر کے ہماری روح کو جلا بخشی ہے، اور ہماری محفل میں ماشاءاللہ بہت بڑی نسبت کے مالک، بہت بڑے مقام کے مالک قبلہ جمالی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور اس محفل کے اندر اللہ نے جتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور مقام سچا سچا ہو تو پھر بندہ جھک جاتا ہے، بندے میں عاجزی ان کی ساری آ جاتی ہے اگر سچا مقام ہونا۔ اگر ہو مصنوعی بناوٹی تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر بندے کی گردن میں یا گاڈر آ جاتا ہے یا سریا آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ استاد مکرم کے شاگرد بہت حسین و جمیل پڑھنے والے فوجی افسر اور میرے بھائی جناب کاشف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اسٹیجوں پر بیٹھنے والے آج نیچے نظر آ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آج وہ بہار بن کے نہیں آئے ہوئے، اس کے یار بن کے بیٹھے ہیں۔ آج اسٹیج کی بہار نہیں بنے بلکہ یار کے یار بن کے بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب آنے والوں پہ خاص کرم فرمائے۔ اور میرے عقی محترم جناب قاری عارف چشتی نظامی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور صاحبزادہ والا شان جناب محمد واجد صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ تقریباً مجھے نام سب کے یاد ہیں، تقریباً اگر میں نے نام نہ شروع کر دیا تو میرا جو ٹائم ہے تمہارے ناموں کے اندر چلا جائے گا۔ بس میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ یاد رکھنا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور نکاح کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، اور مجھے شور نہیں چاہیے، مجھے تھوڑا سا غور چاہیے۔ انشاءاللہ آپ غور کریں گے تو کچھ بات سمجھ آ جائے گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نکاح کرنا میرے کریم آقا کی سنت ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے محبت دو سانچوں کے اندر ڈھلی ہوئی ہے، ایک فطری محبت اور ایک ایمانی محبت۔ اور فطری محبت یہ ہے جہاں فطرت ہو وہاں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، کیا ہے ماں باپ کافر بھی ہو، اگر ماں جانور کی بھی کیوں نہ ہو تو یہ فطری محبت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری شرط نہیں ہے، ایمان فطرت ماں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور ماں باپ کی محبت اولاد کے دل میں، اولاد کی محبت ماں باپ کے سینے میں ہوتی ہے۔ اگر فطرت ہو تو ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، اگر فطرت ہو تو اولاد کی محبت ہوتی ہے، اگر فطرت ہو تو چچے مامے یہ سارے خاندان کی محبتیں ہوتی ہیں۔ اور جہاں فطرت نہیں ہوتی ہے وہاں انسانیت کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ فطرت اور فطری محبت ایسے ہیں جیسے جسم اور جان ہوتا ہے، لازم اور ملزوم ہوتی ہے۔ جہاں فطرت ہوگی وہاں سارے رشتہ داروں کا پیار ہوگا، اور جب انسان کی فطرت مر جاتی ہے اور پھر ان رشتوں کے بھی وجود ختم ہو جاتے ہیں، ان کے تقدس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں فطری محبت ہو وہاں پورے خاندان کا پیار ہوتا ہے، اور جہاں ایمانی محبت ہو، ایمانی محبت ہو، جس میں فطرت ہو تو خاندان کی محبت ہوتی ہے، اور جس میں ایمان ہو اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اور جس میں ایمان ہو رسول اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، اور جس میں ایمان ہو قرآن کی محبت بھی ہوتی ہے، اور جس میں ایمان ہو نبی کے اصحاب کی محبت بھی ہوتی ہے،
اور جس میں ایمان ہو نبی کی آل کی محبت بھی ہوتی ہے، اور جس میں ایمان ہوتا ہے اولیاء کرام کی محبت بھی ہوتی ہے، اور مومنین کی آپس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایمانی محبت اور فطری محبت کی تقسیم ہے۔ اور ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ، باتیں غور کرنا، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت جو ہے اہل ایمان کے لیے وہ آقا کریم کی محبت ہے، میرے حضور کی محبت ہے، میری آقا کی محبت ہے، کیونکہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اس محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوگا تو حوالے کی حاجت نہیں ہے کہ محبت ہر حال ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جان لو، ہزار قسمیں دو، سب کچھ ہو سکتا ہے پر بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اچھا، اویس بھائی نے شادی کی ہے اور شادی میں کن کو بلایا ہے؟ جو ان کے پیارے ہیں نا، غیروں کو نہیں بلایا، دشمنوں کو نہیں بلایا، اور جو اپنے ہیں جو پیارے ہیں ان کو بلایا ہے۔ تو جب اویس بھائی کی شادی میں سارے پیارے آئے ہیں اور اس کو دعوت نہ ہو جو سب سے زیادہ پیارا ہے، میری بات پہ غور کرنا، سارے تو آئیں پر وہ نہ آئیں جن کی محبت سب سے زیادہ ہم پر لازم ہے، تو پتہ لگا کہ یہ محبت دعوے میں پکی نہیں ہے۔ اور انداز کیا ہوتا ہے؟ اویس بھائی کی شادی اللہ یقینی فرمائے، بہت جلد اللہ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، لیکن جب شادی ہو جائے گی نا، ان کو ان کی بیوی کو ایک فکر ہوگا، باری تعالیٰ شادی تو ہو گئی ہے، کوئی لال بھی تو عطا کرتا، کوئی نو نہال بھی تو عطا کرتا۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک سے۔ اگر دیر ہو جائے سال دو سال تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی علاج معالجہ کریں گے، پیروں فقیروں کے پاس جائیں گے۔ حضور دعا کریں، 3 سال ہو گئے شادی کو، مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے ایسا نہ ہو، 4 سال ہو گئے شادی کو، 5 سال ہو گئے شادی کو، کوئی دعا کرتے، فقیر کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، باری تعالیٰ اگر تیرے نزدیک اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، میں تو تیرا کچھ لگتا ہوں نا، باری تعالیٰ میرے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ہر بندہ دعا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت عطا فرمائے، بیٹا اللہ دے۔ اور پھر اویس بھائی 11 دن کے بعد مجرا کرا کے اس بیٹے کی آمد کی خوشی کریں گے، بات بنے گی۔ رب فرمائے گا بیٹا مجھ سے مانگا دیا میں نے، ہر کسی کا حصہ رکھا، ہمارا حصہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا حصہ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ 11 دن کے بعد میرے مصطفیٰ کا میلاد منائے، اور میلاد کا معنی یہ ہو آقا یہ نعمت اللہ نے دی آپ کے صدقے، اب میلاد منا کے آپ کی نظروں کا پہرا بٹھا رہا ہوں، میلاد منا کے آپ کی نظروں کا پہرا بٹھا رہا ہوں، کیونکہ جو بندہ حضور کی نگاہ میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب بچہ جوان ہو گیا، رشتہ نہیں ملتا، رات دن دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے کوئی مناسب رشتہ مل جائے، کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، اور جب اچھا سا رشتہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ نعمت اللہ کے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اللہ نے نعمت عطا کی ہے، تو پھر بندہ اس شکرانے کے اندر کوئی ایسا کام کرے جو رب کو پسند نہ ہو، اس کے نبی کو پسند نہ ہو، یہ نعمت نہیں رہتی، بلکہ یہ نعمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو گرامی قدر دوستو، اویس بھائی نے یہ کر دکھایا کہ الحمدللہ ان کی شادی ہے اور مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے، آقا کریم کا ذکر ہے۔ تو میں آخری نقطہ عرض کر کے آیات کھولتا ہوں۔ اہل عرب جب اپنی اولاد کو احسان جتلاتے تھے نا، اہل عرب لوگ، اور وہ کہا کرتے تھے اے ہماری اولاد، تمہاری ولادت کے بعد جو ہمارے تم پر احسان ہیں وہ تو ہیں، لیکن تم پر ہمارا ایک وہ احسان بھی ہے جو تمہاری پیدائش سے پہلے کا ہے، تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے کا بھی تم پر ہمارا ایک احسان ہے۔ تو عرب کے بچے پوچھا کرتے تھے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ولادت کے بعد تو احسان والدین کے ہوتے ہیں، لیکن یہ شادی سے پہلے
ابھی تک ہماری ماں ماں نہیں بنی، باپ باپ نہیں بنا، تو یہ شادی سے پہلے کا احسان جو تمہارا ہم پر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو عرب کے لوگ کہا کرتے تھے شادی سے جو پہلے ہم نے تم پر احسان کیا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسی عورتوں کا انتخاب کیا، ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جو عالی مرتبہ عورتیں ہیں، ایسی عورتوں کا انتخاب کیا ہے جو صالح متقی عورتیں ہیں۔ پتہ لگا کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے اچھی عورتوں کا انتخاب کرتا ہے، فرمایا کہ وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عورت کا انتخاب ہوتا ہے 3 بجے سے، بات غور کرنا، 3 بجے سے، اور صاف ظاہر ہے کہ مجھ سے پہلے نعت کا پڑھ گئے بڑے سر کے مالک، اور میرے بار بھی شہنشاہ ترنم آئیں گے۔ اب میری مثال تو ایسے جیسے پھیکی گنڈیریاں ہوتی ہیں، تو میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہے نا اب میں صاف ظاہر ایک سادی گفتگو کر رہا ہوں۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ نکاح کے لیے انتخاب جو ہوتا ہے عورت کا نا، ان کے 3 وصف ہوتے ہیں۔ کیا کیا فرمائے؟ یا لوگ حسن کو دیکھتے ہیں، یا مال دیکھتے ہیں، یا دین دیکھتے ہیں۔ عورت میں 3 وصف ہوتے ہیں، یا مال والی دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، یا حسن دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، یا دیندار دیکھ کے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا 2 وصف جو ہے نا حسن اور مال یہ فنا ہو جانے والے ہیں، نہ حسن باقی رہے گا اور نہ مال باقی رہے گا۔ البتہ دیندار جو ہے نا وہ زندہ ہے تو اس کی برکتیں ہیں، اگر وہ چلے گئی تو برکتوں کو چھوڑ کے جائے گی۔ آقا وہ چھوڑ کے کیسے جائے گی؟ فرمایا خود جو نیک ہے کوئی نیک اولاد چھوڑ کے جائے گی۔ گرامی قدر دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا 25 لاکھ مربع میل کے فاتح۔ آپ نے فرمایا رات کے 3 حصے کیے، ایک حصہ اللہ کی بندگی کے لیے، ایک حصہ مخلوق کی خدمت کے لیے، تے تیسرا حصہ آپ سو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تیسرا حصہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اپنے خاص نوکر اسلم کو ساتھ لے کر آپ جا کر پاک نبی کی امت کے لوگوں کا پہرا دیتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون بھوکا ہے، کون کھا کر بیٹھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم ایک دن اسلم کو ساتھ لے کر گئے۔ آپ فرمایا گشت کرتے کرتے ایک ایسے مقام پر پہنچے، صبح صادق کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہے خیمے کے اندر 2 کلام کرنے والے کلام کر رہے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسلم جی آقا، فرمایا خیمے کے اندر آدھی رات کا ٹائم ہے، کلام کرنے والے کلام کر رہے ہیں۔ اسلم بھی خیمے کے قریب ہو جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی خیمے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا باتیں چلتی رہی، صبح صادق کا ٹائم ہو گیا، فاروق اعظم بھی باتیں سن رہے ہیں، آپ کا نوکر خاص اسلم بھی باتیں سن رہا ہے۔ فرمایا اس خیمے کے اندر 2 بیویاں رہتی ہیں، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے۔ فرمایا ماں نے کہا بیٹی جی ماں، فرمایا بکریوں کا دودھ بھی نکال دے اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی ملا دے، کیونکہ پانی ملا کے دودھ بیچیں گے، پیسے جمع کریں گے، تیری شادی بھی تو کرنی ہے، جہیز بھی تو اکٹھا کرنا ہے۔ فرمایا جب ماں نے یہ بات کہی، بیٹی کہتی اماں کیسی باتیں کرتی ہے کہ دودھ نکال کر اس کے اندر پانی ڈال دو۔ فرمایا ہاں بیٹی تیری شادی بھی تو کرنی ہے، غریب ہیں کہاں سے مال لے آئیں گے، تیری شادی کریں گے۔ فرمایا جوان بیٹی نے کہا ماں تو جانتی ہے کس کا دور ہے، فاروق اعظم کا دور ہے، پتہ لگ گیا تو قیمہ قیمہ کر دے گا۔ فرمایا جب ماں یہ بات کہتی ہے بیٹی فاروق اعظم کا دور تو ہے میں بھی جانتی ہوں، لیکن یہ بتا آدھی رات کا ٹائم ہے، کیا کوئی فاروق اعظم دیکھ رہا ہے؟ فرمایا نوجوان بیٹی کہتی ہے اماں اگر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا اس کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ٹائم
بہت تھوڑا ہے, نعرے پھر آخر میں لگیں گے انشاءاللہ, جب محفل ختم ہو جائے گی نا. محسوس بھی نہ فرمان, نعرے ہونے چاہیے لیکن ٹائم کے ساتھ. ٹائم اتنا نہیں ہے, میں اس بات کو توڑ کے مکمل کروں گا, کیونکہ نقیب محفل نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے محفل ختم ہو جائے گی. میں مزید 5 منٹ لوں گا آپ کے, اور انشاءاللہ ہم سب تھوڑا وقت نکال کے حضرت کو ضرور سنیں گے انشاءاللہ, محبت کے ساتھ سنیں گے, ذوق کے ساتھ سنیں گے. تو میں ان کو دعوت بھی خود دے دوں گا انشاءاللہ, نقیب کو تکلیف نہیں دوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گرامی قدر دوستو, فرمایا نوجوان بچی کہتی اماں جی اگر فاروق اعظم نہیں دیکھ رہا, اس کا اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس کا مولا تو دیکھ رہا ہے. فرمایا جب فاروق اعظم یہ بات سنتے ہیں کانوں کے اندر آواز جاتی ہے, سیدنا فاروق اعظم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی. آپ نے فرمایا اسلم جی آقا, فرمایا ذرا خیمے کو نشان لگا دو. نشانی لگا کے چلے گئے. رات کا ٹائم ہوا, دن کا ٹائم آ جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم بلا کر اسلم کو کہتے ہیں چلتے ہیں, جا کر خیمے والوں سے ملاقات کرتے ہیں. فرمایا دونوں ہستیاں چلتے چلتے جب خیمے کے اندر گئے, جا کر دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا امیر المومنین فاروق اعظم تشریف لائے ہیں. فرمایا گھر کی بیویوں نے شاندار استقبال کیا, اپنے اپنے ظرف کے مطابق چٹائی بٹھا کر فرمایا فاروق اعظم کو بٹھایا, چٹائی پر آپ کو بٹھایا. فرمایا جب آپ تشریف فرما ہو گئے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا جی ضروری ہے, وضو عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.